فبأي آلاء ربكما تكذبان ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورہ بقرہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو مدینہ میں بڑے بڑے اہل علم سے، اہل کتاب سے واسطہ پڑا، تو اللہ پاک نے سٹارٹ کیسا اچھا لیا، بہترین سٹارٹ لیا۔ فرمایا الف لام میم، فرمایا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی مفہوم تم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تم زور لگا لو، تم فصاحت و بلاغت کے جس بلندی پہ پہنچتے ہو پہنچ جاؤ، تم اس کا معنی مفہوم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ پاک نے اس کتاب کا سٹارٹ لیا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل کتاب دنگ رہ گئے، یہ کیسا چیلنج حضرت محمد رسول دے رہے، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہترین کتاب ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت کا مکمل بندوبست ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں مکمل رہنمائی ہے، ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اخروی لحاظ سے۔ پھر اللہ پاک نے مومن لوگوں کی صفات بیان کی، یعنی جن پر یہ کتاب جلدی سے اثر انداز ہوتی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب۔ ہمارا ایمان بالغیب ہی ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ۔ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اللہ پاک کو ہم نے دیکھا۔ حضرت محمد رسول اللہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ ہمیں اللہ کا پتہ چلا حضرت محمد رسول کے توسط سے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کیسے اللہ کو جانتے؟ فرمایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کا اثر بھی نہیں ہوتا، برائیاں بھی ہم سے نہیں چھوٹتی۔ اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، نمازی کا قصور ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اس دوائی کو 3 مرتبہ دن میں استعمال کرنا ہے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت۔ اگر ایک بیوقوف شخص ڈاکٹر کی تجویز کنندہ نسخے کو یا جو ڈاکٹر نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق استعمال نہیں کرتا، وہ ایک ہی وقت میں 3 گولیاں لے لیتا ہے، 8-9 گولیاں ایک مرتبہ وہ استعمال کر لیتا ہے، تو دوائی بجائے اس کے اس کو فائدہ دے، دوائی اس کو نقصان دے جائے گی۔ تو دوائی کو ہم ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق، ہدایات کے مطابق استعمال کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہمارا اللہ کی ذات پر بے پناہ ایمان، توکل، بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمارے بال میں یہ چیز رچ بس جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور اللہ کی کتاب کے بغیر ہم ہدایت نہیں پا سکتے، محمد رسول اللہ کی اتباع کے بغیر ہم سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ فرمایا ایمان بالغیب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ، نماز کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جو اوقات اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائے۔ اگر ایک آدمی نماز کو وقت پر نہیں ادا کرتا تو وہ نماز انسان کی روحانیت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ اگر ایک آدمی نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، مصنون طریقے کے مطابق تسمیہ کرتا ہے، تو تعدیل ٹھیک کرتا ہے، انشاءاللہ وہ نماز انسان پر اثر انداز ہوگی۔ نماز ہم ویسے پڑھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ بھی بیان فرما دیے، حقوق العباد بھی فرما دیے۔ حقوق اللہ کیا؟ نماز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین لی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ،
فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تم وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے، اس مشقت سے، اس آزمائش سے نکال دے گا۔ حقوق العباد میں نماز آ گئی، حقوق اللہ میں نماز آ گئی، حقوق العباد میں آ گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزق انسان کا اپنا نہیں ہے، یہ رزق اللہ کا عطا کرتا ہے، اس میں اللہ نے حقوق رکھے۔ جیسے ہر شخص کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کی ضروریات پوری کرنی ہے، اسی طرح ہر شخص کا یہ ایمان ہونا چاہیے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس میں سائلین کا بھی حق ہے، سفید پوش لوگوں کا بھی حق ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمڑ کر سوال نہیں کرتے۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس سے قربت الہی حاصل ہوگی اور اس سے انسان اللہ کی کتاب سے پوری ہدایت لے سکے گا اور خود آگے وہ ہادی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فبأي آلاء